اور توحید یہ اتنی واضح چیز ہے کہ توحید اگر ثابت ہو جائے تو شرک خود بخود باطل ہو جاتا ہے. میں توحید کی ایک مختصر سی دلیل دیتا ہوں، اس کو بھی سن لیجئے. دیکھیے، اگر ہم ایک سے زائد خدا کو مانیں تو ظاہر ہے کہ خدا کا اومنی پوٹنٹ یعنی قادر مطلق ہونا، اس کا خالق ہونا، کریٹر ہونا یہ ضروری ہے. اگر خدا کریٹر نہ ہو اور اومنی پوٹنٹ نہ ہو اور بھی اس کی بہت ساری صفات ہیں یہ نہ ہو تو پھر وہ خدا کیسا؟ یعنی جس خدا کو قدرت نہ ہو وہ خدا کیسا؟ جو خدا بنا نہ سکے، کچھ پیدا نہ کر سکے، وہ خدا کیسا؟ تو مان لیجئے آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ ایک خدا نہیں، یہ دو خدا ہیں. اور اگر دو ہو سکتے ہیں تو سو بھی ہو سکتے ہیں، فی الحال دو مان لیجئے. دو خدا ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں خدا ایبسولوٹ پاور رکھنے والے ہوں گے اور مکمل قدرت رکھنے والے ہوں گے. ایک کو جو چیز پیدا کرنے کا اختیار ہے دوسرے کو بھی وہی چیز پیدا کرنے کا اختیار ہوگا. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اگر ایک کو اختیار ہے اور دوسرے کو نہیں تو جس کو اختیار ہے وہ خدا ہوگا اور جس کو اختیار نہیں ہے وہ خدا نہیں ہوگا، جبکہ ہم دو خدا مان کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، خدا کے علاوہ جو خدائی ہے یعنی جو پوری کائنات ہے اس کو ہم کہتے ہیں خدائی. اب یہاں دو آپشنز ہیں، یا تو ہم اس خدائی کو تقسیم کر لیں دو خداؤں کے درمیان کہ آدھی خدائی ایسٹ مثلا ایک خدا کا ہے، ویسٹ دوسرے خدا کا ہے، کیمپ بنا لیا آپ نے. تو اگر یہ مان کے چلیں تو یہ دونوں خدا کے لیے سمجھ لیں کہ ڈیفیشنسی کی بات ہے. آج کے دور میں نہیں بلکہ آج سے اگر آپ 40-50 سال پہلے چلے جائیں تو پوری دنیا دو کیمپس میں تقسیم تھی. ایک کیمپ رشیا کا ہوا کرتا تھا اور دوسرا کیمپ امریکہ کا ہوا کرتا تھا. تو جو رشیا کا کیمپ تھا وہاں امریکہ کی رسائی نہیں تھی اور جو امریکہ کا کیمپ تھا وہاں رشیا کی رسائی نہیں تھی. تو اگر خدائی کو آپ نے دو خداؤں میں تقسیم کر لیا تو ایک خدا کی رسائی دوسرے خدا کی خدائی میں نہیں ہوگی اور دوسرے خدا کی رسائی پہلے خدا کی خدائی میں نہیں ہوگی. اگر ایک خدا کی رسائی اور اس کی پہنچ دوسرے خدا کی خدائی میں نہ ہو تو اس سے بڑھ کر کمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ مجبور ہے، پھر وہ قادر مطلق نہیں ہے. لہٰذا پوری خدائی دونوں خداؤں کی ایکولی ہونی ضروری ہے. پوری خدائی دونوں خداؤں کے لیے ایکولی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، چلیے ہم نے ایکولی مان لیا. اب یہ جو خدا ہے ہم نے اس کو کیا مانا ہے؟ خالق مانا ہے. خالق نہیں ہوگا تو خدا نہیں ہوگا. یا آپ انگلش میں کہہ لیں ہم نے اس کو کاز مانا ہے، ایک پرفیکٹ کاز مانا ہے. اور یہ جو پوری خدائی ہے یہ ایفیکٹ ہے. دیکھیے، ایک ایفیکٹ کے اگر دو پرفیکٹ کاز ہوں تو وہ ایفیکٹ ایک دم تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کا وجود باقی نہیں رہ سکتا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ ایک جوتا لیں اور اس میں اس جوتے کے سائز کے اعتبار سے دو پیر ایک ہی وقت میں گھسانے کی کوشش کریں، جوتا پھٹ جائے گا. آپ ایک شرٹ لیں اور ایک جس سائز کی وہ شرٹ ہے اسی سائز کے دو بندے ایک ساتھ اس کو پہننے لگیں، شرٹ پھٹ جائے گی. آپ ایک بوتل لیں 1 لیٹر پانی کی اور اس میں کوشش کریں کہ کسی طرح 2 لیٹر پانی گھسا دیں، اور اگر آپ بڑی مشکل سے بول تو گھسے گا نہیں. اگر کسی طریقے سے آپ نے مینج کر لیا 1 لیٹر سے زیادہ پانی گھسانے کا اور کسی طرح اس کو ڈاٹ لگا کر بند بھی کر دیا تو بوتل پھٹ جائے گی. تو ایک خدائی کے اگر دو پرفیکٹ کاز ہوں تو پھر وہ خدائی باقی کیسے رہ سکتی ہے؟ باقی نہیں رہ سکتی. اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ اگر آسمان و زمینوں میں کئی معبود ہوں، کئی الہ ہوں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، خدا کے علاوہ، لفسدتا، تو آسمان اور زمین تباہ و برباد ہو جائے. تو دیکھیں کتنی موٹی سی بات ہے، ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے. تو توحید جو ہے وہ بالکل ایک دم کامن سینسیکل چیز ہے، ہر ایک آدمی کو سمجھ میں آنے والی چیز ہے. جب توحید ثابت ہے تو اس کے مقابلے میں جو شرک ہے وہ آٹومیٹیکلی باطل ہو گیا. جو آدمی شرک کرتا ہے وہ دراصل خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اور جو آدمی خدا کے خلاف اعلان جنگ کرے تو خدا اس کو معاف نہیں کرتا ہے. ہاں، دوسرے گناہ جو کرنے والا ہے اس کو معاف کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کرے. کوئی آدمی زنا کرتا ہے، کوئی آدمی کسی کی بیک بائٹنگ کرتا ہے، کسی کی غیبت کر دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، یہ سارے گناہ ہیں، سب بری چیزیں ہیں. کسی کو قتل کر دیتا ہے، یہ بھی بری چیز ہے. اور ہو سکتا ہے کہ موسٹ لائکلی اس کی سزا اس کو ملے، لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ توبہ کر لے، اس کو معاف کر دیا جائے. لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. یہ ظلم کس کے خلاف ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے خلاف ہے. نہیں، یہ آپ اپنے خلاف ظلم کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ انجسٹس کر رہے ہیں ظلم کر کے. چونکہ یہ شرک کر کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کا جو نتیجہ ہے وہ ہر حال میں طے ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے. شرک کا نتیجہ ہے جہنم. تو آپ کو پتا ہے کہ مجھے جہنم میں انہیں منہ ڈالا جائے گا، اس کے باوجود آپ شرک کے اندر مبتلا ہیں. تو اس سے بڑھ کر انجسٹس اور کیا ہو سکتی ہے اپنے ساتھ کہ ایک آدمی ایک خدا جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے ساتھ وہ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے اور اپنے ساتھ انجسٹس کر رہا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو چند چیزیں قسمیں بتائی ہیں شرک کی، اس کو کہا جاتا ہے شرک اکبر. اگر کوئی آدمی شرک اکبر میں مبتلا ہے، شرک اکبر کا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو رب ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا، قابل عبادت ماننا، ورتھی آف ورشپ ماننا. اسی طرح اللہ کی کسی صفت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، مثلا یہ کہنا کہ فلاں جو بزرگ ہیں وہ رزاق ہیں، وہ رزق دینے والے ہیں، فلاں جو بزرگ ہیں وہ اولاد دینے والے ہیں. یہ خدا کی صفت میں شریک ٹھہرانا ہوا. یہ تینوں کے تینوں شرک جلی یعنی میجر پولیتھیسٹک آئیڈیالوجیز ہیں. اور خدا اللہ تعالیٰ نے جو کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
اس آیت کے تحت داخل ہیں. تو جو آدمی بھی اس طرح کے شرک میں مبتلا ہوگا اس کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے الا یہ کہ وہ ایمان لے آئے اللہ کے اوپر اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر مرنے سے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں اگر وہ اس شرک میں مبتلا ہیں تو ان کے پاس ٹائم ہے. آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے وہ ایمان لے آئیں تو ان کا جو شرک کا گناہ ہے وہ دھل جائے گا، چونکہ اب وہ شرک سے دستبردار ہو گئے.